سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور مدینہ منورہ کے لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کھانے پینے اور اناج میں قلت ہو گئی، لوگ بہت پریشان تھے۔ سارے لوگ مل کر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے کہ حضور بڑی مشکل ہو رہی ہے، اناج ختم ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرا رب کریم آج شام تک ہی کوئی بہترین انتظام فرما دے گا۔ شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یوں سمجھیے امپورٹ آرڈر کیا ہوا تھا، اناج کا آرڈر کیا ہوا تھا، تو 10 غلے سے لدے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ آپ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اچھا جیسے ہی مدینے میں اناج کے اونٹ داخل ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ تو بہت بڑی شپمنٹ آ گئی ہے۔ تو اب مدینے کے جو بزنس مین تھے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی بزنس مین تھے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کا یہ اناج ہمیں خریدنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگ پریشان ہیں اور ماشاءاللہ رائٹ ٹائم آپ کی شپمنٹ آ گئی ہے۔ شپمنٹ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اونٹ آتے تھے، تو آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ نے کہا چلو تو اندر گھر میں بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں۔ اپنے آج کے دور میں بھی ہم کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو آفس میں کانفرنس روم میں لے جاتے ہیں نا، آپ اپنے گھر میں لے گئے۔ اب وہ مدینے کے تاجران نے کہا کہ آپ ہمیں سیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا نفع دو گے؟ کہا حضور 10 کے 12 لے لیجیے، 20% پروفٹ لے لیجیے۔ آپ نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہ پھر آپ 14 لے لیجیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے 15 لے لیجیے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم سارے مدینے کے بیپاری تو آپ کے گھر میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ آفر کون کر رہا ہے؟ ہم سارے ہی تو خریدار ہیں، ہم آپ کو جو آفر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ کہا 1 کا 10 کون دے سکتا ہے؟ کہا میرا رب مجھے 1 کا 10 عطا فرمائے گا۔ آج اہل مدینہ کو اناج کی حاجت ہے، میں نے یہ 10 کے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں مسلمانوں پر خیرات کر دیے۔ یعنی یہ رائٹ ٹائم تھا منوپلی کا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ جتنا پروفٹ مانگتے، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، صرف آپ کے پاس تھا، مگر آپ نے جنت کمانے کو ترجیح دی، ثواب کمانے کو ترجیح دی، نفع نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کو ترجیح دی۔ اور سبحان اللہ وہ سارا کا سارا اناج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خیرات کر دیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کمال کی ہستی ہیں، بزنس کرنا کوئی ان سے سیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ یعنی کہاں کہاں کس موقع پر فائدہ اٹھایا آپ نے۔ یعنی مال تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، مگر اس مال سے کس طرح کا فائدہ اپنی آخرت کا حضرت عثمان غنی نے اپارچونٹی ملی، موقع ملا اور اس کو اویل کیا۔ آپ کی سیرت میں اتنے واقعات، یعنی ہم میں سے بہت ساروں کو یہ واقعات شاید یاد ہیں کہ آپ نے جناب ایک بار جنتی کنواں خرید کر ہے وہ جناب جنتی کنواں خرید لیا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر کئی 100 اونٹ صدقہ کر کے نبی پاک سے جنت کی بشارت دی۔ مگر ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے، یعنی یہ 1-2 بار نہیں ہوا، یعنی آپ نے کئی بار نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سنی اور کئی بار نبی پاک سے جنت کو خریدا بھی، جنت کو حاصل بھی کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ ایک شخصیت کو یہ پتا چل گیا کہ میں جنتی ہوں اور نبی پاک نے بشارت دے دی ہے۔ ایک تو سمپل وہ حدیث ہے نا جس میں نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ جب ہی عشرہ مبشرہ نے کہا جاتا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو کام پورا ہو گیا تھا نا، انہیں پتا تھا میں نبی پاک کی 2 شہزادیاں میرے نکاح میں آ چکی، ذوالنورین آپ بن گئے، عشرہ مبشرہ میں آ چکے۔ مثال دیتا ہوں، اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں، اب تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم نے کوئی آ کر کہہ دے کہ بھائی آپ کے لیے کنفرم جنت ہو گئی، آپ کا تو کام پورا ہو گیا، پھر ریلیکس، اب تو موج ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی یہ بار بار سن رہے ہیں، مگر سبحان اللہ اس کے باوجود نیکیاں کمانی ہیں، اس کے باوجود کوئی موقع جانے نہیں دینا ہے، اس کے باوجود آگے بڑھ کے نیکی کمانی ہے۔ ذرا فضائل تو سنیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امتی کے لیے یہ امتی کی تو ڈیوٹی ہے نا، غلام کا تو کام ہے نبی پاک کی شان بیان کرے، مگر اس امتی کی شان کیا ہوگی جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے۔ اب حدیثیں تو سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔
ایک جگہ فرماتے ہیں اِنَّا نُشَبِّهُ عُثْمَانَ بِأَبِينَا إِبْرَاہِیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی بڑی پیاری وجہ داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی کہ حضرت عثمان اور حضرت ابراہیم میں یہ کون سی بات جو ہے وہ مشابہت والی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آئے تھے، حکم فرمائے آگ بجھا دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ آخر میں جبریل امین آئے، آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مدد مانگ لیں۔ تو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم کا توکل تھا نا۔ حضرت عثمان کا جب گھر گھیرا تھا نا بلوائیوں نے، باغیوں نے، تو بہت سارے لوگوں نے آفر کی حضرت آرڈر دیں، ہم ان کو ابھی ہٹا دیتے ہیں، لڑائی کر کے ان کے سر قلم کر دیتے ہیں۔ آخر میں مولا علی کا پیغام لے کر امام حسن مشتبہ آئے کہ یا عثمان غنی ہمیں حکم کیجئے، ان سب لوگوں کو ابھی مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور دیکھو اگر تم نے لڑائی بھی لڑی نا پھر بھی شہادت میری ہونی ہے۔ میرے نبی نے مجھے بہت پہلے یہ بشارت دے دی تھی، آقا نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی اور میں نے صبر بھی کرنا ہے، لہٰذا میں لڑائی کرنے کا فیور میں نہیں ہوں۔ یعنی آپ تیار تھے آزمائش کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم تیار تھے۔ تو سبحان اللہ مرتبہ کیا ملا کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو، آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ ایک اور بشارت آقا فرماتے ہیں لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا امت میں خلیل ہوتا ہے۔ وان خلیلی عثمان بن عفان، میرا دوست جو ہے، میرا خلیل جو ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ ایک جگہ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے۔ رفیقی فیہا عثمان بن عفان، میرا جنت میں رفیق حضرت عثمان بن عفان ہے۔ جنت میں ساتھی، جنت میں دوست، اللہ اکبر، اس قدر بڑا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ مگر دوبارہ سوال یہ ہے ایسا کیا جذبہ تھا کہ جب جب موقع ملتا، جب جب چانس ملتا حضرت عثمان غنی اس کو اویل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حرم پاک مکہ جہاں کعبہ ہے اس کے برابر میں گھر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس گھر والے کے پاس گئے کیونکہ اس کی ایکسٹینشن کرنی تھی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ گھر مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں گھر لے لو۔ اس گھر والے نے منع کر دیا، کہا میں گھر نہیں بیچ سکتا۔ اب حضرت عثمان غنی کو پتا چل گیا، آپ اس گھر والے کے پاس گئے اور جا کر کہتے کہ مجھے گھر دے دے۔ اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا۔ آپ کنٹینیو اس کے پیچھے بات کرتے رہے، اس کی کوشش کرتے رہے۔ ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی پلاٹ اچھا لگ جائے، ہمارے گھر کے برابر میں کوئی پلاٹ ہو، بندہ کہتا ہے یار دے دو یار، تھوڑے پیسے اور لے لو، کچھ تو کرو یار، دیکھو دینا مجھے، کسی اور کو مت دینا، موقع کا سودا ہم بھی نہیں چھوڑتے نا۔ حضرت عثمان غنی اس کے پیچھے پڑ گئے، کنٹینیو ایفرٹ کرتے رہے۔ آخر کار 20,000 دینار میں وہ راضی ہوا۔ آپ نے 20,000 دینار دیے، وہ پلاٹ خریدا۔ اب انداز دیکھیں، نبی پاک کے پاس آ کر عرض کرتے حضور وہ جو آپ نے آفر کیا تھا اس مکان والے کو مکان دے دو اور جنت میں گھر لے لو۔ حضور اب میں مالک بن گیا اس مکان کا، اب میرے پاس وہ گھر ہے، اب کیا میرے لیے بھی یہ آفر ہے؟ آقا فرماتے تمہارے لیے بھی عثمان یہ آفر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی آج جو طواف ہو رہا ہے، آج جو مسجد الحرام میں نیکیاں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی کا وہ گھر مسجد الحرام میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، ایک پلاٹ چاہیے، نبی پاک اس پلاٹ والے سے کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا دے دو، بدلے میں جنت کا گھر لے لو۔ وہ کہتا حضور نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، خریدا، پھر مسلمانوں کے نبی ہمارے آخری نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے حضور اب میں مالک ہوں، کیا مجھے بھی جنت کا گھر ملے گا؟ آقا فرماتے عثمان یہ آفر تمہارے لیے ہے۔ آپ نے وہ گھر مسجد نبوی میں شامل کیا۔ ایک باغ ضرور، باغ کا حصہ موجود تھا، نبی پاک کو وہ باغ درکار تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اے شخص یہ باغ ہمیں دے دو، جنت کا باغ لے لو۔ اس شخص نے منع کیا۔ عثمان غنی کو آفر پتہ چل گئی، فوراً پہنچتے ہیں، وہ باغ خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے، پیاس تھی، پانی کی ضرورت تھی، بیر روما نامی کنواں تھا، نبی پاک نے اس کنویں والے کو آفر دی کہ مجھے یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں حضرت بچوں کی روزی روٹی اسی سے ہے، کنواں دے دوں گا تو میں روز کیا کام کروں گا؟ اس نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر، اب حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ اب میں ذرا تاجروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف انہوں نے مال نہیں دیا، اپنی ذہانت کو بھی دین کے لیے استعمال کیا، اپنی تجارت کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی استعمال کیا۔ آپ پہنچ گئے اس کے پاس، آپ نے فرمایا کنواں مجھے بیچ دو۔ کہتا ہے بیچنا نہیں ہے،
میرے بچوں کی روزی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ میرا روز کا کام ہے، روز لوگ مجھ سے پانی خریدتے ہیں. بہت کوشش کی، نہیں مانا. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا دے دو. کہتا کنواں آدھا کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ کنویں کو بیچ سے آدھا کیسے کریں گے؟ فرمایا ایک دن تمہارا، ایک دن میرا، ایک دن تم استعمال کرنا، بیچنا پانی جس کو بیچنا ہے، ایک دن جو میں کروں میری مرضی. اچھا، غور کرنے لگا کیا آفر ہے. آپ نے بڑی اچھی آفر دی، 12,000 دینار میں دے دو. اس نے حساب کیا، اس زمانے میں پورے کنویں کا ریٹ یہ ہوتا تھا، آدھا بک رہا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اس نے ڈیل کر دی. حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں لے لیا. اب حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. اب مثال دیتا ہوں، اتوار کا دن حضرت عثمان غنی کا، پیر کا دن اس بندے کا. آپ نے اتوار کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے، انسانوں کے لیے بھی فری ہے، جانوروں کے لیے بھی فری ہے. اب سارے لوگوں نے سنڈے کو آگے پانی بھر دیا. پیر والے دن کو خریدنے ہی نہیں گیا اس کے پاس کہ اب منگل کو پھر فری مل جائے گا. ٹیوزڈے ہوا، پھر لائن لگ گئی، لوگوں نے پانی فری لے لیا. ویڈنسڈے کو کوئی نہیں گیا، بدھ والے دن وہ پھر فارغ بیٹھا ہے. ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. کہتا حضرت اب آدھا بھی آپ ہی لے لیں، مجھ سے تو کوئی نہیں خرید رہا. حضرت عثمان غنی کو پورا چاہیے تھا، کام پورا ہو گیا تھا. ٹرائی ٹو امیجن، پانی مل گیا تھا. آپ کو پانی صرف نہیں چاہیے تھا، آپ کو 100 سال 200 سال میں کنویں سوکھ جاتے ہیں. عثمان غنی کے لیے نیکی دیکھیں، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، وہ کنواں آج بھی آباد ہے. اور سبحان اللہ، صرف کنواں آباد نہیں ہے، اس کے پانی اور اس کے باغ سے اتنی برکت ہوئی کہ وقف عثمان کے نام سے مدینہ منورہ میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا. اس میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جناب اس سے عمارتیں بنائی گئیں. اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی آج بھی کروڑوں ریال کی پراپرٹی بن چکی ہے. اور جو وقف عثمان ہے، جس سے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، جس سے جناب نہ جانے کہاں کہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ وہ نیکی ہے جو اللہ نے باقی رکھی ہے. کیونکہ نبی پاک سے وعدہ لیا تھا کہ حضور نے فرمایا اس کے بدلے جنت کا کنواں ہوگا. مگر ذرا رکیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان ہو رہی ہے، مگر یہاں تو ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. یہ آفر کون کر سکتا ہے کہ گھر دے دو تو جنت میں گھر لے لو، پلاٹ دے دو تو جنت میں پلاٹ لے لو، باغ دے دو تو جنت میں باغ لے لو، کنواں دے دو تو جنت میں کنواں لے لو. یہ کر کہہ کون سکتا ہے؟ یہ بڑی حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں موجود ہیں. گویا یہ حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کرم سے مالک جنت بنایا، جنت دینے کا اختیار عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. جبھی تو مفتی اختر رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جہاں والی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں والی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. نبی پاک یوں جنت بانٹا کرتے تھے. سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی سے مدد مانگے، ٹھیک ہے، یہاں کوئی کروڑ پتی بھی بیٹھا ہو اور اب اس سے کہیں بھائی بہت ضرورت ہے، 25 لاکھ روپے دے دو. اب تو خیر 25 لاکھ مانگو تو 25,000 بھی نہیں ملتے، لیکن چلو شاید کوئی اچھا دوست بیٹھا ہو کہ پکے پیسے واپس مل جائیں گے، ارجنٹ ہے، کل دے دوں گا. تو وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے دے دوں گا، مگر یہاں محفل میں ساتھ تھوڑی آیا ہوں. کل آنا صبح آفس پہ، بینک میں چیک بک نکالوں گا، بینک جا کے دوں گا. ہم بہت سارے لوگوں سے کبھی ضرورت پڑتی کچھ مانگتے مگر ان کے پاس رائٹ اوے نہیں ہوتا. وہ کہتے کل آنا، پرسوں آنا، ذرا انتظام کر لوں پھر بتاؤں گا. یعنی دنیا میں کسی سے کچھ مانگو وہ رائٹ اوے کچھ نہیں دے سکتا، وہ پرٹیکولر جگہ پر بلاتا ہے. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، چلتے چلتے جنت بانٹ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حافظہ مانگ رہے ہیں. آقا نے یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں آنا، فرمایا ابو ہریرہ چادر کھولو، اپنی مٹھی بند کر کے چادر میں رکھتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگاؤ. میرے آقا نے انہیں حافظہ عطا فرمایا. حضرت ابو قتادہ آنکھ نکل گئی ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا جلدی چلو مل کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تمہاری آنکھ کا علاج کرتا ہوں. نبی پاک نے دعا بے دہن نکالا، آنکھ واپس لگائی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے درست تھی، جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا دیکھ رہی ہے. غار ثور میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں. نبی پاک نے وہیں ان کو لعاب دہن لگا کر سبحان اللہ ان کے زہر کا علاج کر دیا. تو پتا چلا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا جہاں جاتے تھے رب کی رحمت کے خزانے ساتھ چلتے تھے. میرے آقا خود تقسیم فرماتے جاتے تھے. اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے نبی کو عطا فرمایا. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے،
بھری جنت ہی با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو نبی پاک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. پیارے آقا کتنا پیار کرتے تھے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کی ہوگی. آج ہمارے عارف بھائی بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں. اللہ اس فیصلے کو ان کے لیے پورے خاندان کے لیے برکت والا بنائے. مگر سچ بتاؤں ایک والد کے لیے سب سے مشکل زندگی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی بیٹی کو ہاتھ اب کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا ہے, کسی اور گھر میں بھیج رہا ہے. اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہے والد کہ یار کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے, میری پھولوں جیسی بچی جو ہے وہ خوش رہے, وہ آباد رہے. لیکن کئیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو لوگ ہی کچھ اور نکلے, اس سے پہلے کتنے اچھے تھے اور بعد میں کیسے نکلے. لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عثمان غنی کی شان دیکھو. میرے آقا نے ایک صاحبزادی نکاح میں دی, ان کا وصال ہوا. میرے آقا نے اسی گھر میں اپنی دوسری بیٹی عطا کی. اور وہ حدیث پاک تاریخی الفاظ سنو, نبی پاک فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا جاتا, میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. ٹرائی ٹو امیجن, بھروسہ دیکھو نبی پاک کا, اور کیسے حضرت عثمان غنی شریف النفس اور کیا کمال کی شخصیت ہوں گے کہ اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے, حضرت عثمان ذو النورین ہے نا, نبی پاک کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ایک اور یونیکنیس آپ کو بتاؤں, ان آل یونیورس, پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ اسپیشلٹی صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے. اور سبحان اللہ میرے آقا کا پیار کیسا تھا. بیت رضوان کا واقعہ سنو. مسلمان 1500 کا تقریباً لشکر ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں. نبی پاک کی مبارک اونٹنی قصوہ تھی نا, وہ اچانک بیٹھ گئی. اب وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. آپ نے فرمایا قصوہ اونٹنی ایسے نہیں بیٹھے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب سارا قافلہ حدیبیہ میں قیام کرے, پہلے ہم مکے کسی قاصد کو بھیجتے ہیں, کیونکہ 6 سال بعد جا رہے تھے. اچھا ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا کہ ٹیلی فون کر دیا ہو, آپس میں کانورسیشن ہو گئی ہو کہ بھائی امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کوئی قاصد جا کر بتا دے ہم لڑنے نہیں آتے, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا. جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تو آپ کو انہوں نے روک لیا, ایک طرح سے یوں سمجھے کہ نظر بند کہہ لیں, یا ان کو مکے شریف سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اب کچھ دن گزر گئے تو صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, مگر میرے آقا نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے بیعت لی, اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم سب مل کر عثمان کا بدلہ لیں گے, یا تو بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. صحابہ نے شہید ہونے پر نبی پاک کے ہاتھ میں بیعت کی. پیارے آقا نے اپنا ہاتھ پھیلایا, 1500 صحابہ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا. سبحان اللہ, منظر دیکھو. اس کے بعد میرے آقا اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں وہاں گیا ہے. اور آقا نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. جب یہ بیعت ہو رہی ہے تو رب قرآن میں فرما رہا ہے محبوب یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کیسی بیعت تھی, اور قرآن نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی. خود نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جن لوگوں نے شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کے لیے موجود تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا, سب کو جنت کی بشارت دی. اب بتاؤ جس کے نام پر بیعت ہو رہی ہے, جس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے, اس حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت عثمان غنی جب مکے پہنچے نا تو آپ کا چچا زاد بھائی بھی وہاں موجود تھا, ابان بن سعید. کہتے ہیں عثمان مکے تو آگے ہو, طواف کر لو. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا نہیں ہیں یہاں پر, میرے محبوب نہیں ہیں, ان سے پہلے میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں طواف کروں. مکے میں موجود ہوتے ہوئے کعبہ سامنے ہے, احرام پہنا ہے, حضرت عثمان غنی طواف نہیں کر رہے. اچھا ادھر نبی پاک کے پاس جو صحابہ موجود تھے کہتے ہیں عثمان کتنے خوش نصیب ہیں, کم از کم طواف تو کر لیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم عثمان سال ہا سال مکے میں رہے پھر بھی میرے بغیر طواف نہیں کریں گے.
नबी पाक का उन पर भरोसा कैसा था कि उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेंगे, और हजरत उस्मान कहते हैं कि अपने हुजूर से पहले कैसे तवाफ कर लूं। ये क्या प्यार का रिश्ता है, ये क्या मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। अब आखिरी बात सुन लें, हजरत उस्मान गनी तो वो हैं जिनकी हया पर घंटों बात की जाए, जिनके खौफे खुदा पर, जिनकी जनाब अल्लाह की बारगाह में इबादत कर, और जो शहादत का वक्त आपके साथ गुजरा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे जिस पर बात की जा सकती है, मगर चूंकि वक्त कम है, आखिरी बात जो बड़ी कमाल की और आज के इस इज्तिमा और इस माहौल से भी बड़ी रेलेवेंट है। हजरत उस्मान गनी जब मदीने में मक्के में गए ना, तो अबान बिन सईद का आपका चचाजाद भाई था, मुसलमान नहीं था। उसने कहा उस्मान मैं देख रहा हूं तुमने क्या गरीबों वाला लिबास पहना हुआ है। वहां जो अमीर लोग होते थे ना मक्के में, जो काफिर थे, वो फखर के साथ, तफाखुर के साथ, गुरूर के साथ लंबे लंबे पजामे, लंबी तहमत पहनते थे, टखनों से नीचे। हजरत उस्मान का तहबन टखनों से ऊपर था। तो क्या तुम गरीब हो, तुम तो बड़े अमीर थे, ये मुसलमानों के साथ मिलकर तुम्हें क्या हो गया। जब आए हो एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हो, एक सफीर बन के आए हो, तो जरा जाहो जलाल से आके कोई कमाल के कपड़े पहनते, ये टखनों से ऊपर तुमने तहबन रखा। कैसा टॉन्ट किया हजरत उस्मान गनी ने। सुनो हजरत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया। कहा मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जो तहबंद है ना, वो टखनों से ऊपर हुआ करता है। ये ना सोचा मक्के वाले क्या कहेंगे, ये ना सोचा रिश्तेदार क्या कहेंगे। आपने क्लियर जवाब दिया कि नबी पाक का तहबंद जो है वो टखनों से ऊपर हुआ करता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये मैसेज लेकर जाना है। दुनिया वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यार कपड़े तो ऐसे पहनूं कि लोगों को पसंद आए, अपने बाल तो ऐसे बनाऊं कि लोगों को पसंद आए। आजकल तो हाल ये है कि जनाब अजीब व गरीब तरीके के लोग लिबास पहन रहे हैं। अच्छा कमाल की बात देखो, औरतों को हुक्म है कि टखनों से नीचे तक अपने पैर छुपाएं और पर्दे के साथ रहें। मर्दों के लिए जरूरी है कि वो जनाब सुन्नत पर अमल करते हुए टखनों से ऊपर पजामे रखें। या मामला उल्टा है, औरतें टखनों से ऊपर रख रही हैं, मर्द टखनों से नीचे रख रहे हैं, क्योंकि फैशन है जनाब आजकल। इन ये है, चल ये रहा है। कभी किसी नौजवान को देखें तो पैंट फटी हुई, बंदा क्या बेचारा गरीब होगा, लगता है बेचारा बहुत सालों से पैंट पहन रहा है इसलिए फट गई। कहते नहीं लेकर आया हूं। क्यों? वो फलां गुलकार ने पहनी थी, उसकी पैंट फटी हुई है। अल्लाह अकबर, ये कैसा जुनून है कि फटी हुई पैंट कोई पहन ले, वो आपके लिए फैशन। कब जिस्म नजर आ रहा है, नहीं जनाब यही फैशन है। चीथड़े उड़ रहे हैं उस पैंट से, मगर वो पहननी है। अल्लाह अकबर, हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमानों के लिए रोल मॉडल कौन है। आओ मैं आपको कुरान सुनाता हूं। अल्लाह का प्यारा कलाम हमें पुकार कर क्या कह रहा है कि हमारा रोल मॉडल, हमारे लिए नमूना बेहतरीन कौन है। वो कोई और नहीं, हमारे आका हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। हमें ये देखना है मेरे आका का लिबास कैसा था, नबी पाक के मुबारक बाल कैसे थे, मेरी आका की जिंदगी का स्टाइल कैसा था। हम कहते हैं आज ये इन है, आज फलां ने ये पहन लिया, पता नहीं कल वो पैंट नहीं पहनेगा तो लोग क्या करेंगे, उसके पीछे चल पड़ोगे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सुन्नत को अमल करना है। हजरत उस्मान गनी ने ये पुकार कर बता दिया कि दुनिया वाले जो भी कहें, मेरे आका का लिबास ऐसा है। और ये टखनों वाली बात चली है तो ये भी समझ लीजिए कि मर्द के लिए अगर तफाखुर के साथ, गुरूर के तौर पर, तकब्बुर के तौर पर कोई टखनों से नीचे अपना पजामा या पैंट रखेगा तो ये हराम, नाजायज है। यहां तक फरमाया हदीस पाक में कि एक शख्स बड़े उम्दा कपड़े पहने हुए अकड़ कर चल रहा था, अपने बालों पर उसे बड़ा नाज था। अल्लाह पाक ने उसे जमीन में धसा दिया, वो कयामत तक धसता चला जाएगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं जो कपड़ा टखनों से नीचे लटकता है वो आग में है। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम क्या हो गया कि नमाज पढ़ेंगे तो अपनी पैंट को फोल्ड कर रहे होंगे या ऊपर से उड़स रहे होंगे। अव्वल तो पहले ही आप टखनों से ऊपर पैंट या पजामा बना लेना, और अगर ऐसा नहीं है तो नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये जो ऊपर से उड़सना है ना, इसको फोल्ड करना है, इससे नमाज मकरूह तेरी हो जाएगी, आप फिर दोबारा नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी। तो अपने इन टखनों और पजामों के हवाले से इस मसले को भी याद रखें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उस्मान गनी की सीरत से हमें सुन्नत की मोहब्बत भी पता चल रही है। ये मत सोचा करो लोग क्या देखेंगे। अच्छा कुछ लोग पाकिस्तान में बड़े जिसको कहना नॉर्मल चल रहे होते हैं, कभी बैरून मुल्क से उनकी तस्वीर आए तो बंदा हैरान हो जाए, वही नहीं कि नमाजी आजी साहब है भाई, ये क्या हो गया इसको। तो बोले यार वो वहां गया था ना यूरोप में, तो भाईजान यूरोप में भी दाढ़ी वाले हैं, यूरोप में भी सुन्नत वाले लिबास वाले पहनते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको किसी ने नहीं कहा कि जैसा देश और वैसा भेष भर लें। जैसा भी देश हो हमारा भेष मुस्तफा वाला होना चाहिए, हमारा भेष सुन्नतों वाला होना चाहिए। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम हम सबको हजरत उस्मान गनी का फैजान अता फरमाए, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह